کو تھوڑا سا اور کھولتا ہوں. ہم قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ یہ پڑھتے ہیں آیت مقدسہ سورہ فاتحہ میں، ہر نماز کے اندر ہم یہ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اب اس کو تھوڑا سا سمجھیے گا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے دعویٰ کیا ہے کہ اے اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، لیکن ساتھ میں ہم کہتے ہیں یا غوث المدد، یا علی المدد، یا رسول اللہ المدد، تو یہ تو دعویٰ غلط ہو گیا. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہم تجھ سے ہی مانگتے ہیں، تو پھر یا اللہ مدد ہونا چاہیے تھا، یا رسول اللہ المدد، یا غوث المدد، یا خواجہ المدد، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو یہ تو شرک ہو گیا، کیونکہ ایاک نستعین کے خلاف ہے. اب یہاں پر بات کو سمجھنے کے لیے، اسی طریقے سے بعد میں بھی اگر کوئی دیکھے گا تو سمجھانا مقصد یہ ہے کہ آپ چیز کو جب تک سمجھیں گے نہیں، جب تک بات کلیئر نہیں ہوگی. تو توجہ ادھر رکھیے گا. آیت مقدسہ ہے ایاک نعبد، اے اللہ ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور خاص تجھ سے، نستعین ہم مدد طلب کرتے ہیں. اب اس آیت کا تقاضا یہ کیا ہے؟ اس کے اندر کوئی کنڈیشن بیان ہوئی؟ سیدھی سیدھی بات بیان ہوئی کہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں. تو اگر ہم اس آیت کو بغیر کسی کنڈیشن کے دیکھیں، اگر ہم اس آیت کو بغیر کسی کنڈیشن کے دیکھتے ہیں، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ میں اگر فصیح بھائی سے بھی مدد مانگتا ہوں، میں اگر کسی اور سے بھی مدد مانگتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ یار پانی پلا دو، اب آیت کو کنڈیشن ابھی نہیں لگا رہے ہم، ٹھیک ہے، ابھی ہم کنڈیشن نہیں لگا رہے. تو یہ جو میں پانی مانگ رہا ہوں کسی سے، کیا یہ پانی مانگنا یہ مدد ہے یا نہیں؟ بالکل مدد ہے. تو یہ اس آیت کے خلاف جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ اگر کنڈیشن نہ لگائیں اس آیت کے اندر تو بالکل اس کے خلاف جائے گا. تو کیا آپ اس کو شرک کہیں گے؟ کوئی بھی اس کو شرک نہیں کہتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت مقدسہ کے اندر کوئی نہ کوئی کنڈیشن ضرور لگے گی، کوئی نہ کوئی بات ایسی ہوگی کہ جو اس آیت مقدسہ کے اندر ضرور شامل ہوگی. وہ بات کیا ہے؟ تو بعض لوگوں نے کہا کہ اسباب کے تحت اگر آپ کسی سے مدد مانگیں گے نا تو یہ شرک نہیں ہے، اسباب سے ہٹ کر اگر آپ مدد مانگیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ بعض لوگوں نے کہا. اب آئیں اس نتیجے کا، اس بات کا ہم تجزیہ کرتے ہیں کہ کیا اگر ہم اسباب سے ہٹ کر مدد مانگیں گے تو یہ شرک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اپنی سوچ سے ایک کنڈیشن لگائی ہے نا کسی نے. اب آپ آتے ہیں قرآن کی طرف ہی. قرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے. اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ملکہ بلقیس کو آنا تھا، اور ملکہ بلقیس کا جو اپنا محل تھا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار سے اتنا دور تھا کہ اس دور میں اگر کوئی پیدل سفر کر کے جاتا تو تقریباً 3 ماہ کی مسافت تھی، یعنی یہاں سے چل کر وہاں تک جانے میں 3 ماہ درکار تھے. اب حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آ رہی ہے ملکہ بلقیس، کتنے ماہ کا سفر کر کے؟ 3 ماہ کا سفر کر کے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جنات بھی موجود ہیں، انسان بھی موجود ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ کون ایسا شخص ہے کہ جو ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت لے کر آ جائے. اب یہ مطالبہ سنیے گا. اس ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے، ملکہ بلقیس کو وہاں سے یہاں تک آنے کتنا ٹائم لگنا تھا؟ 3 مہینے. اب حضرت سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے تم وہاں جاؤ، وہاں سے تختہ لے کر آؤ، لیکن اس کے آنے سے پہلے. اگر اسباب کو دیکھا جائے تو یہاں سے وہاں تک جانے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ 3 مہینے. پھر وہاں سے واپسی ادھر آنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ 3 مہینے. تو کل 6 مہینے لگ گئے. اب حضرت سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اس کو تو آنے میں 3 مہینے لگیں گے، تمہارا آنا جانا 6 مہینے کا سفر ہے، لیکن تم اس کے پہلے لے کر آؤ. بتائیں یہ مطالبہ اسباب کے مطابق ہے یا اسباب سے ہٹ کر ہے؟ اسباب سے ہٹ کر ہے. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک جن موجود تھا، وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ قبلہ آپ کی اس محفل کے ختم ہونے سے پہلے میں لے کر آ جاؤں گا. یہ محفل 1 دن چلنی تھی، زیادہ سے زیادہ اگر چلنی بھی تھی تو. اب بتائیں اس جن کا دعویٰ یہ اسباب کے مطابق تھا، اسباب سے ہٹ کر تھا؟ اسباب سے ہٹ کر تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں بہت دیر ہو جائے گی، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے. اب بتائیں کہ یہ مطالبہ اسباب کے ساتھ تھا یا اسباب سے ہٹ کر تھا؟ اور یہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس کا تخت چاہیے، یہ مدد ہی ہے نا، مدد سے ہٹ کر تو کچھ بھی نہیں.
اب وہ یہ کہہ رہے ہیں مجھے اس سے پہلے چاہیے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا نہیں کر رہے، اپنے دربار میں موجود جنات سے کہہ رہے ہیں، اپنے دربار میں موجود انسانوں سے کہہ رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے مجلس ختم ہونے سے بھی پہلے چاہیے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں وہاں پہ حضرت آصف بن برخیلیہ موجود تھے جو اللہ کے ولی تھے، اور یہ آپ دیکھیے گا یہ کوئی ایسی بات نہیں، یہ قرآن میں موجود واقعہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ تخت آپ کی پلک کے جھپکنے سے بھی پہلے لے کر آؤں گا، اور ویسے ہی ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے وہ تخت حاضر ہو گیا۔ تو حضرت آصف بن برخیہ کا یہ جو دعویٰ تھا اور یہ جو عمل تھا، یہ اسباب کے ساتھ تھا، اسباب سے ہٹ کر تھا، اسباب سے ہٹ کر تھا، اور وہ تختہ آ گیا سامنے۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اسباب سے ہٹ کر مدد طلب کرنا یہ شرک ہے، تو قرآن اس واقعے کو بیان کر رہا ہے، قرآن ان کی شان کو بیان کر رہا ہے، تو بتائیے کیا قرآن شرک کو پروموٹ کر رہا ہے؟ نہیں، قرآن شرک کو پروموٹ نہیں کر رہا۔ تو اب اس کا مطلب یہاں پر پھر کوئی اور قید لگے گی۔ وہ قید کیا ہے؟ قرآن میں خود اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ لا تدعوا مع اللہ الہا آخر، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو بطور الہ مت پکارو۔ اب آپ آ جائیں قرآن کے اندر ہی، قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو زمین اور آسمان کی تخلیق کرے؟ مع اللہ الہ مع اللہ، کہ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی الہ ہے؟ کون ہے جو زمین کو بچھا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی الہ ہے؟ الہ مع اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک تخلیق کے بارے میں فرمایا کہ کون ہے جو آسمان کو پیدا کرے، کون ہے جو زمین کو بچھائے، کون ہے جو بارش برسائے، اور پھر سب کے بارے میں فرمایا کہ کیا زمین کو بنانے والا اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے؟ کیا کوئی خالق ہے جو اللہ کے علاوہ ہو؟ اور پھر وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ امن یجیب المضطر اذا دعان، کہ کون ہے جو تکلیف میں مبتلا شخص کی پکار کو سنے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے؟ تو نہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ ایک تو اللہ کے علاوہ کسی کو بطور الہ مت پکارو، لا تدعوا مع اللہ الہا آخر، اللہ کے علاوہ کسی اور الہ کو مت پکارو۔ اور الہ کی صفات اللہ نے کیا بیان فرمائی؟ زمین کو تخلیق بھی کرنے والا ہوگا، آسمان بنانے والا ہوگا، بارش برسانے والا ہوگا، بغیر کسی کی محتاجی کے کسی کی پکار کو سننے والا ہوگا۔ الہ کی یہ شان ہوتی ہے۔ اب آپ آ جائیں ادھر کہ ہم کسی کو پکارتے ہیں یا غوث المدد کہتے ہیں، اللہ نے کیا فرمایا کہ وہ زمین کو بنانے والا ہوگا۔ کیا ہمارا غوث پاک کے بارے میں یہ نظریہ ہے کہ زمین کے خالق وہ ہیں؟ نہیں۔ کیا ہمارا غوث پاک کے بارے میں یہ نظریہ ہے کہ انہوں نے آسمان کی تخلیق کی ہے؟ نہیں۔ ہاں، ان کی دعاؤں سے بارش برس سکتی ہے، لیکن کیا بارش برسانا ان کے اختیار میں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی بارش نہیں برسا سکتا، ٹھیک ہے نا؟ اسی طریقے سے اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ بطور الہ بغیر کسی کی محتاجی کے کسی پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے۔ لیکن غوث پاک کے بارے میں ہمارا نظریہ یہ ہے کہ وہ ہماری مدد اسی وقت کریں گے جب اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی، اور جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہماری پکار کو سن لیں گے۔ ہم نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں اگر یہاں سے پکاروں گا نا تو غوث پاک لازمی میری آواز کو سنیں گے۔ حسن ظن میرا ضرور ہے، میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ جب میں یہاں سے پکاروں گا تو غوث پاک سنیں گے، لیکن یہ حسن ظن ہے۔ یہ کیا ہے؟ حسن ظن ہے میرا۔ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میری آواز وہاں تک نہ پہنچائے، یہ ممکن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر میری آواز پہنچا دے تو ہو سکتا ہے ان کو اذن نہ ہو میری مدد کرنے کا، یہ بالکل ممکن ہے۔ تو اسی لیے یہ شرک کے تابع نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب مصیبت میں مبتلا شخص کی پکار کو سنتا ہے نا، تو وہ اس پکار کو سننے کے لیے کسی مکان کا محتاج نہیں ہے، وہ اس کو پکار کو سننے کے لیے کسی کی اجازت کا محتاج نہیں ہے، کسی کی عطا کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کا بڑے سے بڑا ولی ہو، چاہے انبیاء علیہم السلام کی ذوات ہوں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اذن درکار ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا الہ کی یہ شان ہو سکتی ہے کہ وہ الہ کسی کا محتاج ہو، کسی کی اجازت کے ساتھ سننے والا ہو؟ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے بطور الہ مدد مانگتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں،
اگر مثال کے طور پر ہم پہلی کنڈیشن کو لے لیتے ہیں کہ اسباب سے ہٹ کر اگر آپ کسی سے مدد مانگیں گے تو شرک ہے، اسباب کے ساتھ مانگیں تو شرک نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر سے میں مدد مانگ رہا ہوں، میرا علاج کر دیں، اسباب کے ساتھ مانگ رہا ہوں نا، لیکن میرے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ آ رہا ہے کہ یہ ڈاکٹر جو ہے نا اس کی شان یہ کہ اس کو اللہ کی ضرورت بھی نہیں ہے، معاذ اللہ۔ اب بتائیں، مانگا تو میں نے اسباب کے ساتھ تھا، اب مجھے ایک اور کنڈیشن لگانی پڑے گی، نہیں اسباب کے ساتھ بھی مانگیں، بندہ سمجھ کے بھی مانگیں تو پھر جو ہے نا یہ شرک نہیں ہوگا۔ تو کنڈیشنز لگاتے چلے جائیں گے پھر آپ۔ لیکن جب ہم نے یہ کنڈیشن لگا دی کہ اے اللہ بطور الہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، چاہے کوئی دور ہو چاہے قریب ہو، الہ نہیں ہے وہ، تیری ذات کے برابر نہیں ہے وہ، اب چاہے میں ڈاکٹر کو پکاروں چاہے میں غوث پاک کو پکاروں، یہ شرک کے زمرے میں نہیں آ سکتا۔ اسی لیے اس بات کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ شرک اسی وقت آتا ہے کہ جب ہم اللہ کے برابر کسی کو کر دیں، عبادت میں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں۔ عبادت میں اگر ہم کسی کے برابر کر دیں کہ بھئی عبادت اس کی بھی ہو سکتی ہے اللہ کی بھی ہو سکتی ہے، جیسے بت والے کرتے ہیں، بت کو پوجنے والے کیا کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بت جو ہے وہ اسی طرح عبادت کے مستحق ہیں جیسے اللہ کی ذات، معاذ اللہ، اور اس کی ذات میں صفات میں اگر برابر کر دیا، جیسے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے ویسے ہی کسی اور کو ہمیشہ سے سمجھ لیا، کسی اور کو ہمیشہ تک کے لیے سمجھ لیا تو یہ شرک ہے۔ اور اگر کسی کی صفات کو اللہ کی صفات جیسا سمجھ لیا تو یہ آخر میں بس میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ اللہ کی جتنی صفات ہیں وہ لامحدود ہیں، بندوں کی محدود ہیں۔ اللہ کی صفات جو ہے وہ کسی کے تابع نہیں ہیں، بندوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں۔ اللہ کی صفات پر فنا ممکن نہیں ہے، بندوں کی صفات فنا ہو سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ ذاتی ہیں، کسی کی عطا کردہ نہیں ہیں، بندوں کی وہ صفات عطا کردہ ہیں۔ یہ چار فرق ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں اور ہماری صفات میں فرق ہو جائے گا۔ یہ بنیادی طور پر شرک کا ایک کانسیپٹ ہے جو مختصر وقت میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا ہے۔ اس کو اگر انشاءاللہ آپ اپنے ذہن نشین کر لیں گے تو بہت سارے کانسیپٹ جو ہے وہ آپ کے کلیئر ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے کبھی گناہ سے ہمیشہ محفوظ فرمائے، اور اسی طرح مسلمانوں پر شرک کا فتویٰ لگانے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اگر آپ